الحمدللہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارة الی آخرہ صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو قرآن پاک میں مختلف انداز سے مخاطب فرمایا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جو حکم دینا چاہتے ہیں، جو ہدایت دینا چاہتے ہیں، تو لوگوں کے ناموں سے، القاب سے ان کو مخاطب فرماتے ہیں، اور جو سب سے پیاری چیز ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس نسبت سے اپنے احکامات ان تک پہنچاتے ہیں۔ جیسے جو لوگ ایمان لے آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے بندوں کا ایمان لے آنا یہ بہت زیادہ پسندیدہ ہے، اور ایمان والی نسبت اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس آیت میں یوں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے۔ ایمان والوں سے اللہ تعالیٰ یہاں پر بات کر رہے ہیں، کچھ میسج دے رہے ہیں، کچھ پیغام پہنچا رہے ہیں، اور ہماری جو سب سے پیاری اور مضبوط نسبت ہے وہ ایمان کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی نسبت سے ہم سے کہا کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے۔ نسبت میں اصل میں شفقت اور محبت ہوتی ہے۔ ایک ہماری اولاد ہے، اپنے بچوں کے ہم نام رکھتے ہیں، لیکن نام کے ساتھ بچے کو بلائیں، اور اگر کسی بچے کو ہم کہیں کہ بیٹا ادھر آؤ، جب بیٹے والی نسبت اس کو لگتی ہے تو خود بخود شفقت پیدا ہوتی ہے۔ بڑی عمر کے جو لوگ ہوتے ہیں اپنے سے چھوٹے بچوں کو عام طور پر کہتے ہیں کہ بیٹا ادھر آؤ، مطلب یہ ہے کہ میرے اندر بہت شفقت اور بہت محبت ہے تمہارے لیے، اور میں تمہیں کچھ بولنا چاہ رہا ہوں۔ اور پھر اس انداز سے بلانے کے بعد اگر اس کے ذمے کوئی کام دیا جاتا ہے تو وہ بڑی عظمت کے ساتھ کام کرتا ہے کہ مجھے اتنی بڑی عمر والے ہیں اور مجھے اتنے پیار سے بیٹا کہہ کر پکارا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں ایمان والے کہہ کر پکارا، اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے۔ تو اس میں ان لوگوں سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے جو ایمان والے ہیں۔ اس شفقت بھرے جملے کے بعد اللہ تعالیٰ آگے کیا فرما رہے ہیں؟ قوا انفسکم، اپنے آپ کو بچاؤ۔ آگے فرما رہے ہیں واہلیکم، اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ۔ کس چیز سے بچانا ہے؟ نارا، آگ سے بچاؤ۔ آگ بھی کون سی؟ دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ اور وہ آگ جو دنیا میں ہے ایسی آگ نہیں ہے کہ چولہے میں لکڑیاں ڈال دیے اور آگ لگ گئی۔ یہاں کی جو آگ ہے دنیا کی، اس کا جو ایندھن ہے لکڑی اور کوئلہ،
اس طرح کی چیزیں جو ہے آگ کا ایندھن ہوتی ہیں، اس میں آگ لگا دو تو پھر وہ آگ بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، میں جس آگ سے تم کو اور تمہارے اہل و عیال کو بچانے کے لیے کہہ رہا ہوں اور خود بچنے کے لیے کہہ رہا ہوں، جس چیز کا ڈر تمہیں دلا رہا ہوں، اس آگ کا ایندھن کیا ہے؟ اس کے آگے فرمایا کہ وقودها الناس والحجارہ، جہنم کی آگ کو جو دہکایا جائے گا اور اس کا جو ایندھن ہوگا وہ لوگوں سے اور پتھروں سے جلایا جائے گا۔ جہنم کی آگ کو لوگوں سے اور پتھروں سے دہکایا جائے گا، اور وہ کون لوگ ہوں گے؟ جو اللہ کے نافرمان ہوں گے، اللہ کے باغی ہوں گے، جنہوں نے اپنی پوری زندگی سرکشی میں گزاری ہوگی، جنہیں توبہ کبھی نصیب نہیں ہوگی، تو ایسے لوگوں کو جہنم کا ایندھن بنایا جائے، آگ بنایا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اپنے آپ کو بھی، اپنے اہل و عیال کو بھی اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن پتھر اور لوگ ہوں گے۔ تو پتہ یہ چلا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کچھ ذمہ داریاں دے کر اس دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ ایسے نہیں کہ دنیا میں جاؤ، زندگی گزار کر آ جاؤ، نہ تم سے کوئی پوچھا جائے گا، نہ تم سے کوئی حساب کتاب ہوگا، ایسے نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم سے سوال کیا جائے گا، تم سے پوچھا جائے گا۔ ایک حدیث میں اسی نوعیت کی وضاحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے کہ الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیہ، کہ سن لو، جان لو، خبردار ہو جاؤ کہ تم میں سے ہر آدمی نگہبان ہے، ہر آدمی ذمہ دار ہے۔ الا کلکم راع، کہ خبردار کیے ہم کو کہ تم غیر ذمہ دار مت بنو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے۔ اور پھر آگے کیا فرمائیں کہ کلکم مسئول عن رعیہ، پھر ہر ذمہ دار کو اس کے ماتحتوں کے تعلق سے سوال کیا جائے گا۔ مثال کے طور پر اگر گھر میں ہیں تو ہم اپنے بیوی بچوں کے ذمہ دار ہیں۔ بیوی بچے ہمارے نیک ہیں یا نہیں ہیں، اللہ کے مرضی کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں یا نہیں گزار رہے، نافرمانیاں ہو رہی ہیں، گستاخیاں ہو رہی ہیں، اس سے ہم ان کو روک ٹوک کر رہے یا نہیں کر رہے، اس تعلق سے اللہ تعالی ہماری باز پرس کریں۔ محلے کے ذمہ دار ہیں تو پورے محلے کے تعلق سے سوال کیا جائے کہ پورا محلہ تم کو اپنا بڑا مانتا تھا اور تمہاری بات کو حکم کا درجہ دیتا تھا، تمہاری کسی بات کو وہ کوئی ٹالنے والا نہیں تھا، تو تم نے اپنے ماتحتوں کو سمجھایا کیوں نہیں، ان کو بتایا کیوں نہیں، پوچھا جائے۔ علاقے کے ذمہ دار ہے تو پورے علاقے کے لوگوں کے تعلق سے سوال کیا جائے۔ کوئی دکان ہے، کوئی فیکٹری ہے، کھیت ہے، کوئی کمپنی ہے، کچھ ملازم ہمارے پاس کام کرتے ہیں تو وہ بھی ہمارے ماتحتی میں آتے ہیں، ان کے تعلق سے بھی پوچھا جائے گا کہ دین کے اعتبار سے، اللہ کی رضامندی کے اعتبار سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے اعتبار سے تم نے ان کو کتنی باخبر کی، کتنی مرتبہ سمجھایا۔ یہ تمام سوالات ہم سے ہوں گے اور ہم بالکل بے خبر بیٹھے ہوئے، دنیا میں کیا ہو رہا ہے ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں، دینی اعتبار سے ہم کس طرح جا رہے ہیں ہمیں اس کی کوئی فکر نہیں۔ فکر کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ فکر کب کی جائے گی؟ جب ہمیں اس کا احساس پیدا ہوگا۔ جب احساس پیدا ہوگا تو ہم فکر کرنے والے بنیں گے، اور احساس پیدا کب ہوگا؟ جب ہم علمی حلقوں میں بیٹھیں گے، دینی حلقوں میں بیٹھیں گے، علماء کرام سے جو ہے رابطہ رکھیں گے، اچھے لوگوں سے ہم جڑے ہوئے رہیں گے، تو یہ ساری باتیں ہمارے سامنے آئیں۔
ابھی الحمدللہ جمعیت علماء ہند جو ہے پورے ملک میں تعلیمی بیداری مہم کا ایک اشرہ منا رہی ہے کہ ہمارے لوگوں میں تعلیمی بیداری جو ہے جاگ جائے، بیدار ہو جائے۔ ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے اور ہم کیا سوچتے ہیں کہ جو ہوگا تو سب کے ساتھ ہوگا، ہمارا کیا، سب کا ہوگا ہمارا بھی ہوگا، ویسے ایسی سوچ لے کر ہم بیٹھے ہیں۔ ابھی ہمارے ملک میں اس وقت مسلمان جو ہے نا دو طرح سے پریشان، ایک تو اندرونی اعتبار سے خارجی، ایک اندرونی اعتبار سے داخلی اعتبار سے، اور ایک ہے خارجی اعتبار سے باہر کے اعتبار سے۔ اب اندرون جو معاملہ ہے وہ ہمارا دین کا معاملہ ہے اور خارجی جو معاملہ ہے وہ ہمارے ملک میں رہنے کا معاملہ ہے، باہر ہمارے معاشرے میں جو رہنا ہے وہ معاملہ ہے۔ تو اب جو حکومت کی جانب سے ایک جدید تعلیمی پالیسی مرتب ہو چکی اور امکان ہے کہ 2022 سے اس کو لاگو بھی کر دیا جائے اور اس میں پورا نصاب چینج ہو چکا ہے۔ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں شاید انہوں نے اس کو پڑھا بھی ہوگا، ان کے سامنے چیزیں آئی بھی ہوگی، یقیناً آئی بھی ہوگی۔ تو جب ہمارے بچے جن اسکولوں میں جائیں گے تو وہاں پر نصاب بالکل بدلا ہوا ہوگا، اس میں مشرکانہ قسم کی جو ہے اسباق پڑھائے جائیں گے، دین سے بے راہروی کے واقعات اس کے اندر ہم کو ملیں گے، ہمارے عقائد وہاں پر متاثر ہو جائیں گے، افسانوی چیزیں من گھڑت باتیں اس کے اندر رکھی جائیں گی۔ مثال کے طور پر شاید 5ویں کلاس میں ایک سبق ہے درخت کے عنوان سے نئے نصاب میں، اب اس میں پڑھایا جا رہا ہے کہ درخت کی پوجا کیوں کرنی چاہیے، درخت کی پوجا کیوں کرنی چاہیے۔ اب اس میں لکھا ہے کہ درخت ہمیں سایہ دیتا ہے، درخت ہمیں پھل دیتا ہے، درخت ہمیں بہت سی سہولتیں دیتا ہے، درخت سے ہم یہ بناتے ہیں، درخت سے وہ بناتے ہیں۔ جب اتنی فائدے اس درخت سے ہم کو مل رہے ہیں تو یہ درخت تو پوجنے کے قابل ہے۔ اس طرح کی اور بھی بہت سی باتیں ہیں، ان کو یہ نہیں کہا جا رہا کہ درخت کو پوجو، نہیں، کہ درخت کو کیوں پوجنا چاہیے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا تو صرف اللہ کے سامنے جھکے گا، ہم نے کلمہ توحید پڑھا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی ہمارا معبود نہیں ہے۔ اس طرح کے اسباب جب بچپن ہی سے بچوں کو پڑھاتے جب وہ 10ویں کلاس تک بچے ہمارے جائیں گے تو پھر وہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں گے، گمراہی کی طرف چلے جائیں گے، اور پھر ان کو راہ راست پر لانے کے لیے ایک وقت لگے گا ہمیں، اور اللہ نہ کرے کہ وہ بچے ہمارے ہاتھوں سے نکل جائیں۔ تو اب ہم کیا کریں؟ تو اب ہمارے علماء کرام، ہمارے جو رہبر ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اب ہماری کوشش یہ ہے کہ اب مکاتب کے نظام کو عام کیا جائے۔ جو مسجدوں میں مکتب پڑھائے جاتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں نا بچے عربی پڑھنے جا رہے ہیں، عربی پڑھنے جا رہے ہیں نہیں، مکتب میں پڑھنے جا رہے ہیں۔ اب ہمارے گھر کا ہر بچہ مکتب میں جانے والا بننا چاہیے، ہر بچہ ہمارا مکتب میں جانے والا بنے۔ پورے ملک میں جمعیت علماء ہند اس کا کام کر رہی ہے اور ہمارے ناندیڑ ضلع میں بھی الحمدللہ اس کا کام بہت اچھے انداز سے چل رہا ہے۔ یہاں ہمارے اپنے محلے وادی گاؤں میں بھی، گھنے گاؤں میں بھی اب ہمارے علاقے میں شروعات ہوئی ہے، اب انشاءاللہ پورے محلے میں، پورے علاقے میں اس کا کام کرنا ہے۔ آپ لوگوں کو بھی اس کی فکر کرنی ہے، جمعیت کے ذمہ دار انشاءاللہ ہر گھر تک پہنچیں گے اور گھر گھر اس کا سروے کرنا ہے۔ اب ہمارے ذہن میں کیا ہوتا ہے کہ ایک مکتب چلتا ہے ایک مسجد میں کسی بھی جگہ کا، اب ہم دیکھتے ہیں بھائی کتنے بچے آئے، کیونکہ 100 بچے ہمارے پاس آتے ہیں، ماشاءاللہ کامیاب مکتب چل رہا ہے۔ مکانات کتنے ہیں؟ پتہ چلا کہ مکانات 120 مکان ہیں، 120 مکان میں 100 بچے ہمارے پاس آ رہے ہیں اور ہم خوش ہوتے ہیں کہ 100 بچے ہمارے پاس آئے۔ اگر ہم بچوں کا پرسنٹیج نکالتے ہیں تو ہر گھر میں 2 سے 3 بچے ایسے ہوتے ہیں جو مکتب میں جانے کے قابل ہوتے ہیں، چلو ہم 2 ہی پکڑتے ہیں۔
تو اس اعتبار سے 240 بچے ہمارے مکتب میں آنا چاہیے. ایک موٹا حساب میں آپ کو بتاؤں سمجھنے کے لیے. تو 240 بچے جس محلے کے مکتب میں پڑھنے کے لیے جانا چاہیے تو وہاں کے صرف 100 بچے جا رہے ہیں. تو اب ہمارے 60% بچے گھروں میں رہے ہیں. 55-60% بچے ہمارے گھروں میں رہے ہیں. اب ہم ان بچوں کو فکر کریں گے بچوں کے لیے کہ وہ مسجد میں آنے والے بنے. اس میں سب سے اہم رول جو ہوگا وہ سب سے زیادہ رول جو ہوگا وہ ان کے ماں باپ کا ہوگا. ماں باپ کو فکر کرنی پڑے گی. اگر ہم ماں باپ اپنے بچوں کی فکر نہیں کریں گے تو یہ بچے غفلت کے اندھیروں میں چلے جائیں گے.